وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ دو خطبات جمعات کے اندر قبر کے حالات و واقعات، فتنہ عذاب قبر اور مومن کے لیے قبر کی نعمتیں، قبر میں اس کا اکرام، اس کی مہمان نوازی، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور گزشتہ خطبہ اس بات پر اختتام پذیر ہوا تھا کہ جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت آتا ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے کافر ہے، چاہے وہ نیک بخت ہے چاہے بد بخت ہے، چاہے وہ کامل ایمان والا ہے یا منافق ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ جو شخص ایمان والا ہوتا ہے، سچے اسلام والا ہوتا ہے، یقین والا ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، براء ابن عازب کی حدیث ہے، جب بندہ مومن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال في الآخرہ، جب بندہ مومن دنیا سے کوچ کرنے کی تیاری میں ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، تیاری میں ہوتا ہے، اس کا دنیا سے جانے کا اور آخرت کی طرف پلٹنے کا وقت آتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ملائکۃ بیض الوجوہ، ایسے فرشتے جن کے چہرے سفید ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ وَعِندَهُمْ کَفَنٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، ان کے پاس جنت کے خوبصورت کفنوں میں سے کفن ہوتے ہیں۔ وَحَنُوتٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، وہ فرشتے آ کے انسان کے پاس، بندہ مومن کے پاس تا حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آتے ہیں علیہ السلام، حتی یجلس عند رأسہ، یہاں تک کہ ملک الموت مومن بندے کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں۔ فیقول ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من ربک، اخرجی الی مغفرۃ اللہ ورضوان، اے پاک روح، طیب روح، پاکیزہ روح، مقدس روح، ایمان والی، اسلام والی، دیانت والی، فرما برداری والی روح، نکل۔ کہاں جانا ہے؟
الی مغفرۃ اللہ و رضوان، اللہ کی بخشش تیرا انتظار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، پھر مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ فَيَأْخُذُهَا، ملک الموت اس پاک روح کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جب ملک الموت ایک مومن کی روح کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک آنکھ کے جھپکنے کے وقت کے برابر بھی آسمان سے جنت سے آئے ہوئے فرشتے ملک الموت کے ہاتھ کے اندر ایک لمحہ بھی وہ روح رہنے نہیں دیتے، بلکہ اس سے لے لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ جنت کے فرشتے، آسمان سے آئے ہوئے فرشتے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفَحَةِ مِسْكٍ، اس روح سے، مومن کی روح سے جو ملک الموت سے فرشتے لیتے ہیں، کستوری کی وجہ زمین پر سب سے بہترین خوشبو سے بھی بہترین اس میں سے خوشبوؤں کے حلے برآمد ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، خوشبوئیں پھوٹتی ہیں اس سے، مومن کی روح سے۔ زمین میں سب سے بہترین خوشبو اس بندہ مومن کی روح سے نکلتی ہے۔ فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، ملک الموت نے روح کو نکالا، ملک الموت سے جنت کے فرشتوں نے لیا، جنت کے فرشتوں نے جنت سے لائے ہوئے کفنوں میں لپیٹا اس روح کو، جنت سے لائی ہوئی خوشبوؤں کے ساتھ اس کو خوشبوؤں کے اندر معطر کیا اس کی روح کو، پھر روئے زمین پر اس سے خوبصورت، اس سے بہترین خوشبو نہیں ہے جو اس بندہ مومن کے روح سے پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جنت کی لائی ہوئی خوشبوئیں لگائی گئی ہیں اس کو۔ پھر وہ فرشتے لے کے اس کی روح کو آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فَيَسْعَدُونَ بِهَا، پھر وہ بندہ مومن کی روح کو لے کے نکلتے ہیں، آسمان کی طرف اڑتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا، یعنی عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، جس فرشتوں سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ روح کو لے کے نکلتے ہیں، جن فرشتوں کے گروہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اس کی خوشبوئیں سونگ کر، اس کا استقبال دیکھ کر، اس روح کے ساتھ جنت کے فرشتوں کا پروٹوکول دیکھ کر، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی اس کا گزر ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کس کی روح ہے، یہ کون ہے یہ بندہ، یہ پاکیزہ خوبصورت خوشبوؤں والی، نصیب والی، خوش بختی والی روح کس کی روح ہے؟ فرشتے سوال کرتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اس کے اچھے اچھے نام فرشتے لیتے ہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ زمین پر اس کے جو سب سے اچھے نام پکارے جاتے تھے وہ نام فرشتے دوسروں فرشتوں کو بتاتے ہیں، یہ روح، یہ پاک طیب روح فلاں فلاں بندے کی ہے، فلاں کے بیٹے کی ہے، فلاں کے پوتے کی ہے، فلاں کے بھائی کی ہے، اس کے اچھے اچھے نام رکھے جاتے ہیں جو زمین پر اس کو جس اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ینتہو بہا الی السماء الدنیا، چلتے 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 ملک الموت نے روح کو نکالا، فرشتوں نے ایک آنکھ جھپکنے کے وقت کے برابر بھی ملک الموت کے پاس روح کو رہنے نہیں دیا، بلکہ جنت کے فرشتوں نے لے لیا۔ پھر جنت کے فرشتے تا حد نگاہ تک آسمان، پہلے آسمان تک پھیلے ہوئے، پھر ایک فرشتہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، کرتے 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 کسی فرشتے کے ہاتھ میں بھی وہ ایک لمحے کے برابر بھی روح نہیں رہتی، بلکہ شوق میں دوسرے فرشتے اٹھاتے جاتے ہیں، اٹھاتے جاتے ہیں، اٹھاتے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا،
جیسے ہم میت کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اجر اور ثواب کے لیے، اور ہر شخص کہتا ہے میں اس میں حصہ ڈالوں، ہر شخص اپنے کندھے پہ اٹھانا چاہتا ہے، آپ مجھے کندھا دے دیجئے، آپ مجھے کندھا دے دیجئے، میں بھی اس کی میت کو کندھا دے لوں۔ بالکل یہی مثال سمجھ لیجئے، آسمان سے آئے ہوا کوئی ایک ہی فرشتہ اٹھا کے اس کو آسمان دنیا پہ نہیں لے جاتا، بلکہ ایک سے دوسرا پکڑتا ہے، دوسرے سے تیسرا پکڑتا ہے، تیسرے سے چوتھا پکڑتا ہے۔ شوق میں، محبت میں، پیار میں، مودت میں بندہ مومن سے، اس کی روح سے پیدا ہونے والی خوشبو اور اللہ تعالیٰ ان کا جو ذوق اور شوق ہوتا ہے فرشتوں کا، وہ ایک دوسرے سے پکڑتے جاتے ہیں، پکڑتے جاتے ہیں، پکڑتے جاتے ہیں۔ جب اگلا پکڑتا ہے تو بولتا ہے ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے نا۔ پھر اگلا پوچھتا ہے، کہتا ہے یہ کون ہے ما ھذا الروح الطیب؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ فلاں بن فلاں ہے نا۔ ایسے ہی اس کے آسمانوں تک پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ اس کا نام بار بار پوچھا جاتا ہے اور بار بار اس کا نام لیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ینتہو بہ الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ اس کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، پہلے آسمان کے دروازے ہیں، وہ فرشتے آسمان، پہلے آسمان کے دروازے کھلواتے ہیں، کہتے ہیں دروازہ کھولو، دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جائے۔ آگے سے پہلے آسمان کے دروازوں کے دربان فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ وہ اس کے اچھے اچھے نام بلاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ وہ ہے۔ وہ پھر اس کا استقبال کرتے ہیں، فَيُفْتَحُ لَهُ، اس کے لیے آسمان، پہلے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُشَيِّعُهُ مِن كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، پہلے آسمان پر استقبال ہوتا ہے، پھر وہاں سے لے کے چلتے ہیں، پہلے آسمان والے لے کے چلتے ہیں، اس کو دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر اس کا نام پوچھا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام پوچھا جاتا ہے، پھر وہاں پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اس کو لے کر استقبال کر کے ہاتھوں میں لے کے تیسرے آسمان پر، تیسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پھر چوتھے آسمان پر، چوتھے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، چوتھے آسمان کے فرشتے پانچویں آسمان تک پہنچاتے ہیں، پانچویں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پانچویں آسمان کے فرشتے اس کو لے کر چھٹے آسمان تک لے کے جاتے ہیں، اس کی روح کو چھٹے آسمان کے فرشتے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، چھٹے آسمان کے فرشتے پھر اس کو لے کر ساتویں آسمان تک جاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، پھر ساتویں آسمان تک دنیا سے لے کر کہاں وہ لالا موسیٰ سے اٹھا، کہاں ایک گلی سے اٹھا، کہاں ایک نکر سے اٹھا، کہاں ایک جھونپڑی سے اٹھا، بندہ غریب تھا، امیر تھا، کھانے کو لیے کچھ تھا کہ نہیں تھا، وہ کیسا آدمی تھا، وہ اس کے پاس وہ بیمار تھا، وہ تندرست تھا، وہ کیسا آدمی تھا، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں، اس کا رنگ کالا تھا یہ گورا تھا، چھوٹا تھا یہ بڑا تھا، بڑے قبیلے کا تھا یہ چھوٹے قبیلے کا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا تھا، رسول اللہ کی رسالت کو مانتا تھا، نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا تھا، بندہ مومن تھا، بندہ ماننے والا تھا۔ اس کا استقبال جاؤ دنیا بھر کے اندر کسی وزیر اعظم کا، کسی بڑے صدر کا، کسی حکمران وقت کا، کائنات کے اندر ایسا استقبال دکھا دو کہ یہاں پہ آئے ہیں، ملک الموت ساتھ آیا ہے، آسمان کے لاکھوں کروڑوں فرشتے آئے ہیں اور جنت سے کفن لے کے آئے ہیں، جنت سے خوشبوئیں لے کے آئے ہیں، یہاں سے پکڑا ہے آسمان، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پر، سات آسمانوں تک ایک مومن بندے کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرنے سے لے کر فوت ہونے سے لے کر ابھی تک شاید ہم اس کے کفن دفن سے فارغ نہیں ہو جاتے کہ بندہ مومن کی روح تو سات آسمانوں کی سیر کر کے پھر زمین پہ واپس آ جاتی۔ یہ ہے ایمان کی قیمت، یہ ہے اسلام کی قیمت، یہ ہے فرما برداری کی قیمت، یہ ہے بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت۔ ایک ملک الموت آئے، روح قبض کر لے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کی فوجیں بھیجیں، اتنی سی روح لے کے جانی ہے جو انسانوں کو تو نظر بھی نہیں آتی۔ آج تک کسی کو روح نظر آئی؟ روح نظر آنے والی چیز ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کن کہے کن فیکون، لیکن اللہ تعالیٰ
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات والوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا تھوڑی ہے، قلیل ہے، وقت کے لیے ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ختم ہوگی۔ اذا کان المؤمن، جب مومن دنیا سے کوچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس وقت اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، روح نکالتے ہیں، کفنوں میں رکھتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ پھر زمین پر سب سے بہترین خوشبو اگر کوئی ہوتی ہے تو بندہ مومن کی روح سے نکلتی ہے۔ پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، حتیٰ ینتہی بہ الی السماء السابعۃ، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کی کتاب کو علیین میں لکھ دو، اس کا نام اعلی علیین کے اندر لکھ دو، جنتیوں کے اندر لکھ دو، میرے مقربین کے اندر لکھ دو۔ اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وَعِیدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، میرے بندے کی کتاب کو، اس کے حساب کو، اس کے نام کو اعلیٰ علیین جنتیوں کی فہرست کے اندر اس کا نام لکھ دو، اس کی کتاب کو لکھ دو، اس کے نامہ اعمال کو وہاں پر لکھ دو، اور اس کو واپس لوٹا دو زمین کی طرف۔ میں نے زمین سے انہیں پیدا کیا ہے، زمین میں مرنے کے بعد دوبارہ پھر لوٹاؤں گا، اور پھر زمین سے ہی دوبارہ ان کو پھر کھڑا کروں گا، پھر زندہ کروں گا۔ یہ بندہ مومن کی روح پھر واپس لوٹ آئی، اتنا سفر طے کر کے۔ زمین پر شاید اس نے چند سو چند ہزار کلومیٹر کا سفر اس نے 180 سال میں کیا ہے، اور یہاں چند لمحوں کے اندر بندہ مومن کی روح 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اب قبر میں آ گیا، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اب قبر کے سوال بعد میں، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس سے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا کہتا ہے تو ان کے بارے میں جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے؟ انہوں نے کہا ہوا رسول اللہ، بندہ مومن کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے سے فرشتے اس کو کہتے ہیں وما علمک، تجھے کیسے پتا چلا دین کے بارے میں، رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں تجھے پتا کیسے چلا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھا، فآمنت بہ وصدقت، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ فینادی مناد فی السماء، آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، فافرشوہ من الجنہ، اب یہ قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے جنت کا بستر لگا دو اس کے لیے۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ایک کفن تو ہم نے دے کے بھیجا۔ اب بندہ مومن کو قبر کے اندر جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کا بچھونا نیچے بچھا دو، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا لباس اس بندے کو دے دو۔ قبر کے اندر جنت کا لباس مل رہا ہے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی، ایک دروازہ کھول دو جہاں سے جنت کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا اس کو آ سکے۔ یہ بندہ مومن ہے جی، اس کے استقبال دیکھ لو، اس کے پروٹوکول دیکھ لو، اس کی عزت دیکھ لو، اس کا اکرام دیکھ لو۔ ابھی آخرت قائم نہیں ہوئی، ابھی جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوئے، ابھی محشر نہیں، ابھی حشر نہیں، ابھی نشر نہیں، ابھی میزان نہیں، ابھی نامہ اعمال کو تولا نہیں گیا، ابھی نامہ اعمال دیا نہیں گیا، اعمال کو تولا نہیں گیا۔
اس بندے کو جنت کا لباس بھی مل گیا، جنت کا بچھونا بھی مل گیا، جنت کی ایک دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے علیین کے اندر اس کا نام بھی لکھ دیا، اس کی روح 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ گئی، رب کی طرف سے خوشخبریاں بھی مل گئیں۔ اور اس بندے کے لیے اسی لیے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ آتے تھے اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ پوچھا گیا جب جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، جب قبر کا ذکر ہوتا ہے آپ روتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں آسانی ہوئی تو آگے بھی آسانی ہوگی، حشر کے دن بھی آسانی ہوگی، اگر یہاں مشکل ہو گئی تو آگے بھی مشکل ہے۔ اب دیکھیے جب یہ بندہ مومن قبر کے اندر چلا گیا، فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ۔ قبر کے اندر لباس بھی جنت کا، بچھونا بھی جنت کا، کھڑکی اور ٹھنڈی ہوا اور دروازہ بھی جنت کا کھول دیا گیا۔ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ تک کھول دیا گیا ہے۔ اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے قبر کے اندر، فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، اس بندے کے پاس قبر کے اندر ایک خوبصورت چہرے والا بندہ آتا ہے، وَحَسَنُ الثِّيَابِ، کپڑے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے، طیب الرِّیح، وہ جو بندہ آتا ہے وہ خوشبو بڑی اعلیٰ لگا رکھی، فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، وہ اس کو کہتا ہے خوش ہو جا، خوش ہو جا، خوشخبری ہے تیرے لیے اس بات کی جو تجھے خوش کر دے گی یا راضی کر دے گی تجھے، خوش ہو جا۔ یہ آگے سے اس کو پوچھتا ہے هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، یہ تیرا دن ہے۔ وہ بندہ جو آتا ہے نا اچھے کپڑے والا، اچھے لباس والا، اچھے چہرے والا، اچھی خوشبوؤں والا، وہ آگے کہتا ہے یہ ہے تیرا دن جس کا وعدہ تجھ سے نبی پاک کی زبان پہ کیا گیا، یہ آج تیرا دن ہے۔ وہ کہتا ہے من انتا، بندہ مومن اس آنے والے کو، خوبصورت چہرے والے کو کہتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، بندہ مومن کہتا ہے تیرا چہرہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنا چمکدار، اتنا روشن، اتنا خوش و خرم ہے کہ تیرا چہرہ تو خیر ہی لے کے آ سکتا ہے، کوئی اچھی خبر ہی لے کے آ سکتا ہے، تیرے چہرے پر تو خوش بختی ٹپکتی ہے، تیرے چہرے پر خیر ٹپکتی ہے، برکت والا چہرہ تیرا لگتا ہے۔ وہ اتنا بابرکت چہرے والا تو ہے کون؟ یہ آگے سے کہتا ہے آنا اعمالک الصالح، بندو سمجھ جاؤ بات کو، اللہ کی قسم سمجھ جاؤ بات کو، وہ اچھے چہرے والا، خوبصورت کپڑوں والا، بہترین خوشبو والا جو قبر کے اندر بندہ مومن کو آ کے خوشخبریاں دے رہا ہے۔ بندہ مومن پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بڑا برکت والا چہرہ، بڑا نورانی چہرہ لگتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے آنا اعمالک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا کے اندر کیا کرتا، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرے اعمال صالحہ ہوں، میں تیری نمازیں ہوں، تیرے روزے، تیرے حج، تیرے عمرے، تیری زکاتیں، تیری صلہ رحمی، تیرا سچ بولنا، تیرا خالص مال بیچنا، تیرا جھوٹ سے بچنا، تیرا دھوکہ دہی سے بچنا، تیرا لوگوں کو فراڈ کرنے سے بچنا، میں تیرا انا اعمالک الصالح، یہ خوبصورت روشن نورانی چہرہ تیرا نیک اعمال ہے۔ فیقول، آگے سے بندہ مومن پتہ کیا کہتا ہے؟ اس سے اب انتظار نہیں ہو رہا، اس نے ابھی قبر کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، تو جو جنت کے وعدے کیے ان کا کہتا ہے رب اقم الساعہ، یا اللہ ابھی قیامت قائم کر دے، کیونکہ ابھی قیامت قائم ہو، ابھی جنت جہنم کے فیصلے ہوں، اور میں اپنا وہ بڑا انعام پا سکوں جو اصل میں جنت کا انعام ہے۔ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے سستانے اور آرام کرنے کے لیے رستے کے اندر، قبر کے اندر بندہ مومن ریسٹ کے لیے رکتا ہے نا، اصل منزل تو آگے ہے، تاکہ میں اپنے گھر والوں اور اپنے مال کی طرف لوٹ جاؤں اور ان کو جا کے خوشخبریاں دوں۔ اور دوسری حدیث میں ہے اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا اس طرح جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ اور ایک حدیث سن لیجیے آخر کے اندر، ابھی کافر اور منافق کی موت کیسے آتی ہے وہ واقعہ نہیں ذکر کیا، یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی، بہرحال یہ حدیث سنیے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ
اعمال صالحہ، صدقہ، خیرات۔ اللہ کی قسم جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے سوال کرنے لگتے ہیں منکر نکیر، یہ ساری چیزیں آ کے بندے کے دائیں طرف بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے پاؤں کے جانب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے سرہانے کی طرف روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اس طرف دائیں طرف بائیں طرف جو سوال منکر نکیر کرتے ہیں، آگے سے روزہ بولتا ہے میں اس کا نیک عمل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، اگر بندہ مومن قبر کے اندر جاتا ہے، کانت الصلاۃ عند رأسہ، جو نمازیں ساری زندگی پڑھتا رہا، قبر کے اندر جا کے وہ نمازیں پڑھی ہوئی نمازیں بندے کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، روزہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ، اور اس کی زکوٰۃ اس کے بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ، اور اس کے تمام باقی نیکیاں، صدقہ، رشتہ داری کو ملانا، نیک کام کرنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا، فقراء مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنْدَ رِجْلَیْہِ، اس کے دونوں پاؤں کے سامنے باقی ساری نیکیاں کھڑی ہو جاتی۔ فَيُعْطَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فرشتے اس کے سر کے جانب سے آتے ہیں۔ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلَ مَدْخَلِي، جب فرشتے سر کی طرف جاتے ہیں تو سر پہ نماز کھڑی ہے، نماز کہتی ہے ما قبلی مدخلی، میری طرف سے راستہ کوئی نہیں ہے جانے کا۔ اب دائیں طرف روزہ کھڑا ہے، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کوئی آزمائش، کوئی فتنہ، کوئی سوال، کوئی قبر کا عذاب، تو آگے سے روزہ کھڑا ہے دیوار بن کے، دائیں طرف سے روزہ کہتا ہے میری طرف سے بھی گزرنے کا راستہ کوئی نہیں۔ بائیں طرف اس بندے کی زکوٰۃ کھڑی ہے، بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں تو زکوٰۃ کہتی ہے ما قبلی مدخلی، ما قبلی مدخل، میری طرف سے بھی داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ اور جب پاؤں کی طرف جاتے ہیں وہاں باقی ساری نیکیاں، صدقات و خیرات، ساری نیکیاں کھڑی ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث اس کو ذکر کیا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث سے اور پچھلی حدیث سے یہ سبق ملتا ہے، مرنا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے بھائی، یا موت خوش بختی والی ہے یا بدبختی والی ہے، مرنے کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، اور انشاءاللہ مرنا ہے۔ لیکن اب کون بندہ ہے کہ اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں آئیں، جنت کے کفن آئیں، جنت کے فرشتے آئیں، ملک الموت کو روح نکالنے کے بعد ایک لمحہ بار بھی اس کے ہاتھ میں روح نہ چھوڑیں، اور یہاں سے لے کے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان تک روح کا استقبال ایک ایک فرشتہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں پر پھرایا جائے، اور وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے مومن کی روح کو پھرتے رہیں، اور پھر واپس قبر کے اندر لائیں، پھر سوال ہو، پھر قبر کو کھول دیا جائے، جنت کا لباس دے دیا جائے، جنت کا بچھونا دے دیا جائے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اور خوبصورت چہرے والا آ کے کہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، اور نماز اس کے سر کے جانب کھڑی ہو جائے، روزہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب کھڑی ہو جائے، اور باقی اعمال صالح اس کے سر کے جانب کھڑے ہو جائیں، اور اس کو فتنہ عذاب قبر سے محفوظ کر لیں، آڑ بن جائیں، دیوار بن جائیں، کلا بن جائیں ان کے لیے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ یا پھر دوسرا معاملہ تو بہت ہی خطرناک ہے، وہ تو موت کے روح قبض ہونے سے لے کر آخر تک وہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو یہ بھی بیان کریں گے کہ برے آدمی، منافق آدمی، فاسق آدمی، فاجر آدمی، کافر آدمی، مشرک آدمی، اس کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس سے عبرت ہو۔ اللہ تعالیٰ جو آج ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ایمان کو بڑھائے، اور ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ایک ایک عمل کو درست کریں، صرف نماز روزہ نہیں، اپنی زبان کو درست کریں، اپنے خیال کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے پڑوسی، رشتہ دار، بھائی بہن، ہر ایک کے ساتھ اپنا رویہ درست کریں۔ کس لیے؟ کہ کل قیامت کے دن یہ نمازیں قبر میں بھی کام آنی ہے، یہ روزے قبر میں بھی کام آنے، یہ زکوٰۃ قبر میں بھی کام آنے، یہ حج اور عمرے قبر کے اندر بھی کام آنے ہیں، آخرت میں تو کام آنے ہی آنے ہیں۔
اس سے پہلے قبر کے اندر بھی ان کی ضرورت پڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سیئات کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جب روح نکلے تو یا اللہ پاک روح کی طرح نکلے، یا اللہ آرام سے نکلے، چین سے نکلے، طیب نکلے، پاک نکلے، جنت کے کفنوں کے اندر جائے، جنت کی خوشبوؤں کے اندر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ والنجم إذا غوى